سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم اور طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض نتینی بادشاہ اور عثمانی سلطان سرکش اور تنگ کرنے والے شہزادوں اور اپنے دیگر حریفوں کو جلا وطن اور قید کرتے تھے۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتے تھے اور ان کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ سن 1453 میں قسطنطنیہ کی عثمانیوں کے ہاتھوں فتح کے بعد بھی یہ جزائر اپنی باز نتینی شناخت کیسے قائم رکھ پائے اور 14 ملین آبادی والے شہر کے ساتھ اس طرح کے خاموش جزیرے کو کیسے رکھا جاتا ہوگا؟ ادالارڈ مجموعی طور پر 9 چھوٹے بڑے جزیروں کا مجموعہ ہے۔ ان 9 جزائر میں سے صرف 4 آباد ہیں۔ یہ جزائر کشتی پر استنبول سے 1 گھنٹے کی دوری پر واقع ہیں اور یہاں آپ استنبول کے کثیر ثقافتی ماضی کی جھلک سے محسوس بھی ہو سکتے ہیں اور استنبول کی ہنگامہ خیز اور شور سے بھرپور زندگی سے باہر جا کر تازہ ہوا اور پرسکون ماحول میں سانس بھی لے سکتے ہیں۔ آج جزائر کی جانب جانے والا خوشگوار سفر گزشتہ صدیوں میں عام طور پر ایک انتہائی تکلیف دہ سفر ہوتا تھا۔ یہاں سرکش شہزادوں کو نابینا کیا جاتا، ان پر تشدد کیا جاتا اور قید و جلا وطن کیا جاتا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ زبردستی ملک بدر کرنے والے لوگوں کی پناہ گاہ سے یہ خود ساختہ جلا وطنی کی جگہ کیسے بنی؟ یعنی اب یہاں افراد سکون میں تلاش میں خود سے جاتے ہیں۔ 1930 کی دہائی میں سوویت یونین کے اجرتی قاتلوں سے بچنے کے لیے لیون ٹراسکی نے یہاں پناہ لی تھی۔ روایتی طور پر ان جزیروں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ استنبول کے اقلیتی گروپوں میں سے تھے، خاص طور پر یونانی اور آرمینیائی۔ یہ عموماً کثیر ثقافت سلطنت عثمانیہ کے اشرافیہ ہوتے تھے اور ان میں سے بہت سے قدیمی خاندانوں کے آج بھی یہاں گھر ہیں۔ کثیر الثقافت ہونا سلطنت عثمانیہ کا خاصہ تھا، جس نے بلکان خطے سے لے کر شمالی افریقہ تک کی قومیتوں اور نسلوں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ لیکن پہلی عالمی جنگ اور سلطنت عثمانیہ کے اختتام کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بڑی آبادی کی نئی ریاست ترکی اور پڑوس میں یونان کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ استنبول کافی مختلف تھا۔ پہلے تو یونانی اور ارمینیائی لوگوں کو شہر اور جزائر میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ نقل مکانی الزام اور بعض اوقات امتیازی سلوک اور قتل و غارت کی وجہ سے شہر کی یونانی برادری کو 20ویں صدی میں کم ہوتے دیکھا گیا۔ لیکن کچھ آج بھی عثمانی دور کی باقیات ان جزیروں میں پائے جاتے ہیں۔ مشکل اور مصائب سے بھرپور تاریخ نے جزیرے کی ایک منفرد شناخت بنائی ہے اور اسی لیے ان کا ماضی کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ ہے اور جزیرے کے لوگوں کو اس پر فخر ہے۔ خیبیلی ادا، جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے زین کا تھیلا، یہ ان 9 جزائر میں سے دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں ریسٹورینٹ بندرگاہ پر قطار میں بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت ساروں کا رنگ یونانی آرتھوڈوکس سے منسلک روایتی سفید اور نیلا ہے اور عثمانی سلطنت کے طرز کے مکانات چوڑے درختوں سے جڑے لیو وارڈز پر چھائے ہوئے ہیں۔ یہاں گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے۔ مقامی افراد بجلی سے چلنے والی اسکوٹر اور گولف بگیز استعمال کرتے ہیں، جبکہ سیاح کرائے کی سائیکل لے سکتے ہیں۔ بجلی سے چلنے والی بسیں استعمال کر سکتے ہیں یا پیدل چل سکتے ہیں۔